بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی سیکھنے کے لیے اور اسی طرح صرف نحو میں ماہر بننے کے لیے ایک بہت ہی زبردست کورس ہے عربی کا معلم۔ اس کے تقریباً 4 حصے ہیں اور یہ نصاب میں بھی داخل ہے اور عربی کے کورسز میں بھی ہم پڑھاتے ہیں، اور اس کورس کے بارے میں کافی تقریضات ہیں، تصدیقات ہیں، اور بڑے بڑے حضرات نے جیسے مولانا شبیر عثمانی صاحب، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب، خواجہ عبدالحی صاحب اور مودودی صاحب اور بڑے بڑے حضرات نے اس کی تصدیق لکھی تھی اس وقت میں جب یہ لکھا گیا تھا، اور مولوی عبدالستار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا۔ تو میرے اپنے تجربے میں بھی آیا کہ ایسے طلبہ و طالبات جن کی صرف نحو کمزور رہ جاتی ہے یا صرف نحو میں بھی ماہر بننا چاہتے ہیں، عربی میں بھی، یا ایسے لوگ جو کہ باقاعدہ مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے اور وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آگے قرآن مجید کا ترجمہ، احادیث شریفہ کا ترجمہ، عربی بول چال، گرامر، صرف نحو ان کو آ جائے، ترکیب آ جائے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست کورس ہے۔ تو ہمارے جو طالبات اور طلبہ جن کی صرف نحو کمزور ہے باقی کتابوں میں، تو وہ اپنی کمزوری اس کورس میں، اس کتاب میں پوری کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اصطلاحات ہیں، ان کا ذرا جلدی سے میں جائزہ لوں گا، ہیں بہت آسان اور آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں بعد میں۔ اصطلاحات ہیں: حرکت، حرکت نہیں ہوتا، یہ حرکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت، را پر زبر، زبر زیر پیش، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ادھر ہاتھ رکھ لینا ہے اور پھر یہ خود سے سوال کرتے جانا ہے۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ جزم کو کہتے ہیں۔ فتحہ کس کو کہتے ہیں؟ یا نصب، فتحہ یا نصب جو ہے نا، یہ زبر کو کہتے ہیں۔ کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں۔ ضمہ یا رفع یہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ لکھے ہوئے ہیں، تو خیر ایک دفعہ آپ دیکھ کر پڑھ لیں سارا، اور دوسری دفعہ آپ خود سے یوں سوال کریں، پھر جلدی سے آگے بڑھیں۔ اچھا، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ نون تنوین، نون التنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز ہوتی ہے نا، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ جیسے قل هو اللہ احد، احدن، یہ لفظ احدن، دن، یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے یہ ہے نون تنوین، اور 2 پیش ہیں تنوین۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ بعض قاری صاحبان پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دیکھیں نون کہاں سے آیا؟ لکھا ہوا تو نہیں ہے یہاں قرآن مجید میں، یہ نون تنوین ہے جو تنوین کے اندر ہوتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے۔ مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو، مکسور وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو، مضموم وہ حرف جس کے اوپر پیش ہو۔ کتفن یہ کندھے کو کہتے ہیں، شولڈر، کاف مفتوح ہے، تا مکسور ہے، اور فا مضموم ہے۔ سمجھ آگے؟ ساکن یا مجزوم وہ حرف جس پر جزم ہو یا سکون ہو، جیسے وردن میں را۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو یعنی شد ہو۔ تعریف اور تنکیر، یہ باتیں یاد رکھیں۔ تعریف وہ ہوتے ہیں کسی اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانا، یعنی کسی عام اسم کو خاص اسم بنا دینا۔ جیسا کہ بک، انگریزی میں بولتے ہیں بک، کوئی بھی کتاب، تو جب بولتے ہیں کہ کوئی خاص بک، دا بک، پھر دا لگ جاتا ہے۔ تو انگریزی کے جو آرٹیکلز ہیں اے اور این، یہ عام کے ساتھ آتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب، ا بک، این ایگ، اور خاص بک، ریڈ دا بک، یعنی خاص کتاب پڑھو وہ جو تمہیں میں نے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعریف کہتے ہیں خاص کو، اور تنکیر کہتے ہیں عام کو، کسی کو نکرہ بنانا۔ لام التعریف، دیکھیں انگریزی میں تو دا لگایا تو وہ خاص بن گیا، عربی میں ال لگائیں گے تو خاص بن جائے گا۔ جیسے میں بولوں کتابن، کوئی کتاب، اور جب بولوں گا الکتاب تو مطلب ہے خاص کتاب۔ الکتاب دا کتاب کی جگہ پر ہے، یعنی خاص کتاب جو میں نے آپ کو دی تھی۔ دیکھیں قرآن مجید میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ تو الکتاب الف لام ہے نا، یہ تعریف مطلب معلوم ہے وہ کتاب اور وہ قرآن مجید ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ال کا مطلب کیا ہے جی؟ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، تو ال کو کہتے ہیں لام التعریف۔ آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیں۔ معرف باللام، معرف باللام وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ال ہو، یعنی لام تعریف ہو۔ یاد کرتے جائیں، شاباش۔ وحدت،
کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، اس اسم کو واحد یا مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے رجل ایک مرد، واحد وحدت۔ تثنیہ کسی اسم کے ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجلانی، اس صورت میں اس کو مثنیٰ یا تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تثنیہ جنہوں نے عربی نہیں پڑھی ہے ان کے لیے بالکل الگ چیز ہے، نئی چیز ہے۔ دیکھیے باقی تمام زبانوں میں جمع پلورل 2 سے شروع ہوتا ہے، صرف عربی زبان میں جو جمع ہے کتنے سے شروع ہوتا ہے؟ 3 سے، اور جو 2 ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تثنیہ۔ 2 نہ واحد ہے نہ جمع ہے بلکہ تثنیہ ہے یا مثنیٰ ہے۔ اس کو بنانا بہت آسان ہے، ابھی سے یاد کر لیں۔ رجلانی، کسی بھی اسم کے آخر میں، کسی بھی چیز کے نام کے آخر میں آپ الف اور نون لگا دیں گے نا تو وہ تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے کتاب ہے نا، تو میں اگر بولنا چاہتا ہوں 2 کتابیں تو کتابانی، قلم ہے 2 قلم، قلمانی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دار، گھر کو کہتے ہیں تو دارانی، 2 گھر، سمجھیں؟ آگے چلیں۔ جمع کسی لفظ کی ایسی حالت میں ہونا جس سے 2 سے زیادہ چیز سمجھی جائیں، ٹھیک ہے؟ رجال، ایسے لفظ کو جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ اس میں جمع، اچھا اس میں جمع کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی عربی میں ہے، وہ لفظ جو بظاہر تو مفرد ہو لیکن کسی بڑی جماعت پر بولا جائے، جیسے قوم۔ اب قوم کا لفظ دیکھنے میں تو مفرد ہے لیکن یہ قوم زیادہ لوگوں پر بولا جاتا ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ راحتو، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، قرآن مجید میں ہے 19 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر کے اندر 9 لوگوں کا ایک گروہ تھا کہ یفسدون فی الارض، کہ زمین میں جو کیا کرتے تھے؟ دہشت گردی کرتے تھے، فساد کرتے تھے۔ تو راحت یہ بھی بہت سے لوگوں کے اوپر بولا جاتا ہے، 9 تک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو راحت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جمع اور اس میں جمع میں یہ فرق ہے کہ جو جمع کا لفظ ہے نا رجال، یہ تو اپنے لفظ سے ہی جمع لگ رہا ہے کیونکہ رجل ان کی جمع ہے۔ اب قوم کا جو لفظ ہے یہ لفظ سے مفرد لگ رہا ہے کیونکہ قوم کا جو واحد ہے نہیں ہے، قوم کا جو واحد ہے اس کے لفظ سے نہیں ہے، اور رجال کا واحد ہے نا اس کے لفظ سے، اور وہ کیا ہے؟ رجل۔ تذکیر کسی اسم کو مذکر بنانا یا اسم کا مذکر ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تانیث کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ حروف تہجی، الف با کے کل حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف علت دیکھیں جیسے انگریزی میں ہوتے ہیں نا واولز، واول ہے نا، AEIOU واول، تو یہ عربی میں حروف علت الف واو یا۔ یہ کیوں؟ ان کو یاد کرنا آسان ہے۔ واو الف یا پڑھے نا بولتا ہے وائے، وائے۔ اب علت کہتے ہیں بیماری کو، تو جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ بولتا ہے اللہ میں بیماری سے بچائے آمین، تو جو آدمی بیمار ہو بولتا ہے وائے وائے وائے، تو یہ بھی واو الف یا ہے، یعنی بیماری والے حروف۔ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں آگے پتہ چلے گا۔ جس بھی لفظ کے اندر واو الف یا ہوگا تو وہ لفظ بیمار ہوگا، بولیں گے یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ اچھا حروف صحیح کیا ہوتے ہیں؟ جس میں وائے نہیں آتا، تو جو بندہ وائے نہیں کرتا وہ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ حمزہ، ایک حمزہ تو وہی ہے جو حرف تہجی کا ایک حرف ہے، دوسرا وہ الف ہے جو متحرک ہو، جیسے آ ای او، جیسے رأسن میں الف حمزہ کہلاتا ہے۔ ہاں جزم والے الف پر اکثر اور متحرک پر بعض اوقات حرف حمزہ بھی لکھتے ہیں، جیسے راسن آمارا، یہ بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، کتاب آپ لے لیں، کوئی سبق کہیں سے نظر نہیں آتا تو اپنی کتاب سے پڑھیں۔ حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو پہلے سے اگر ملائیں تو وہ گر جاتا ہے، جیسے الکتاب ہے نا تو ذالک الکتاب، اب ال گر گیا، یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی، کیا نام ہے جو اس کا؟ حمزہ قطعی۔ قطعی وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ملائیں نا تو نہیں گرتا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ ابھی ہم نے پڑھا تھا رأسن، رأسن، تو دیکھیں را کے ساتھ مل رہا ہے پھر بھی یہ نہیں گر رہا۔ یہ پہلا سبق ختم ہو گیا۔